میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ساری دنیا میں بے حیائیاں عام ہوں گی، ہر طرف فتنے ہی فتنے ہوں گے، اور لوگوں کا پوری دنیا کا ایمان سے رشتہ جب کمزور پڑ جائے گا، اس وقت تمہیں خالص اور مضبوط ایمان کہیں ملے گا نا، تو وہ ملک شام میں ملے گا۔ یہ مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے۔ حضور فرماتے ہیں الا وان الایمان حین تقع الفتن بالشام، کہ جب ساری دنیا فتنوں سے بھری ہوگی، ہر طرف برائیاں ہی برائیاں، ہر طرف بے حیائیاں ہی بے حیائیاں، اور لوگوں کا ایمان کمزور ہو چکا ہوگا، اس وقت تمہیں خالص اور مضبوط ایمان کہیں نظر آئے گا تو وہ ملک شام میں نظر آئے گا۔ اور ایک جگہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک طبقہ ہوگا جو ہمیشہ حق پر قائم ہوگا، اور پوری دنیا اسے مٹانے کی کوشش کرے گی، لیکن دنیا کی کوئی طاقت اسے مٹا نہیں پائے گی، بلکہ آپ نے فرمایا کہ اس کی مثال ایسے ہی ہوگی جیسے دسترخوان پہ جو پلیٹ ہوتی ہے، پلیٹ کی طرح ہوگی کہ دسترخوان کے ارد گرد بیٹھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، ہر کوئی اس پلیٹ کی طرف لپکتا ہے اور اس میں سے کھانے کی کوشش کرتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میری امت کے جو اہل حق کا طبقہ ہوگا، اس کی مثال دسترخوان پہ رکھے اسی پلیٹ کی طرح ہوگی کہ پوری دنیا کفر، پورا عالم ان پر ٹوٹ پڑے گا اور ان کو مٹانے کی کوشش کرے گا، لیکن وہ کبھی مٹیں گے نہیں، انہیں کبھی دنیا ختم نہیں کر پائے گی۔ اللہ اکبر۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ اہل حق ہوں گے کہاں؟ تو میرے نبی نے فرمایا فی بیت المقدس وفی اکناف بیت المقدس، کہ یہ اہل حق جو مضبوطی کے ساتھ اپنے دین اور ایمان پر قائم ہوں گے اور دنیا جنہیں کبھی مٹا نہیں پائے گی، یہ اہل حق بیت المقدس اور اس کی اگل بغل کی بستیوں میں ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ یار میرے حضور کی یہ حدیثیں پڑھیے اور آپ ذرا موجودہ حالات میں نا ان حدیثوں کو دیکھیے یار، کس طرح یہ پرفیکٹ اترتی ہیں بیت المقدس اور اس کی بستیوں کے رہنے والوں پر۔ اب دیکھیے فلسطین کے جو لوگ ہیں، غزہ کے جو لوگ ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو کتنا خالص اور مضبوط ایمان عطا کیا ہے۔ یار وہ اپنے اللہ پر کتنا بھروسہ کرتے ہیں اور ان کے اندر کس قدر غیرت ایمانی، جوش، ولولہ اور جذبہ شہادت پایا جاتا ہے۔ یقیناً یہ اسی برکت کا اثر ہے جو اللہ رب العزت نے بیت المقدس اور اس کے ارد گرد کی بستیوں میں رکھی ہیں۔ آپ دیکھیے فلسطین کا ایک ایک بچہ یار کتنا غیرت مند ہے، اور اس کے اندر کتنی شجاعت اور کتنی بہادری ہے، کتنے دلیر لوگ ہیں کہ جب اپنے دین اور ایمان کی بات آتی ہے، بیت المقدس کے تحفظ کی بات آتی ہے، تو وہ اسرائیل جیسے دہشت گرد اور سپر پاور طاقت سے بھی ٹکرا جاتے ہیں، اور وہ بالکل اپنے انجام کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ باقی دنیا تو آج مصلحت دیکھ رہی ہے نا، لیکن آپ دیکھیے کہ یہ مٹھی بھر چند مسلمان اللہ کے بندے کتنی جرت اور بہادری کے ساتھ اور کس غیرت ایمانی کے ساتھ ظلم اور کفر کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں، اور یہ جم کر کے باطل کا سامنا کر رہے ہیں۔ اور اسی لیے میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی جو سب سے بڑی آخری جنگ ہوگی اور حق و باطل کا جو فیصلہ کن ٹکراؤ ہوگا نا، وہ اسی ملک فلسطین، ملک شام میں ہوگا۔ اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دنیا کی سب سے بڑی آخری جنگ کی جو پیشین گوئی کی ہے، اور جس حق و باطل کے فیصلہ کن ٹکراؤ کا ذکر آپ نے فرمایا ہے، مجھے لگتا ہے اس جنگ کا، اس ٹکراؤ کا آغاز ہو چکا ہے، یہ مجاہدین کر چکے ہیں، اور ہمیں اللہ کی رحمت سے امید کامل اور اپنے نبی کی ان حدیثوں پر ایمان ہے، پورا ایمان ہے کہ یہ جو آج اسرائیل اور فلسطین کی جنگ چھڑی ہے نا، اس کا نتیجہ آج نہیں تو کل کچھ مشکلات آئیں گے، کچھ قربانیاں دینی پڑیں گی، لیکن اس جنگ کا نتیجہ بہرحال ایک نہ ایک دن بیت المقدس پر مسلمانوں کی فتح کی صورت میں ظاہر ہوگا، اور یروشلم پر اسلام کا پرچم لہرائے گا۔ کیونکہ میرے حضور نے فرمایا ہے، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ خراسان سے ایک لشکر چلے گا، اس کے ہاتھ میں کالے جھنڈے ہوں گے، اور وہ سیدھا آ کر کے اپنے جھنڈے بیت المقدس میں گاڑ دے گا، یروشلم پر اپنا جھنڈا گاڑے گا، اور دنیا کی ساری طاقتیں مل کر کے اسے روکنے کی کوشش کریں گی، لیکن کوئی طاقت اس لشکر کو روک نہیں پائے گی۔ اور کہتے ہیں اس لشکر کی قیادت امام مہدی فرما رہے ہوں گے۔ وہ لشکر مادی طور پر، فوجی طور پر اور عسکری طور پر ہر اعتبار سے بڑا مضبوط لشکر ہوگا، کوئی دنیا کی طاقت اسے روک نہیں پائے گی، اسے مات اور شکست نہیں دے پائے گی۔ وہ لشکر بہرحال فتح یاب ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ ایک تو وہ مادی اور عسکری فوجی طور پر ہر اعتبار سے مضبوط ہوگا، اس کی قیادت امام مہدی فرما رہے ہوں گے، اور دوسری بات کہتے ہیں کوئی لشکر کتنا بھی مضبوط ہو، کتنا بھی طاقتور ہو، لیکن کسی بھی لشکر کو مدد اور فتح اس وقت تک نصیب نہیں ہوتی جب تک اس کے پیچھے کوئی روحانی طاقت شامل نہ ہو۔ اور یہ جو لشکر ہوگا امام مہدی علیہ السلام کا، اس لشکر کی روحانی طاقت کے لیے
اللہ رب العزت آسمان سے اس ذات کو نازل فرمائے گا جو سراپا روح ہیں، ان کا لقب ہی روح اللہ ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے۔ وہ آ کر کے اس لشکر میں شامل ہوں گے اور روحانی طور پر اس کو طاقت بخشیں گے، اور پھر یہ لشکر بیت المقدس میں آئے گا، ملک شام میں آئے گا، اور یہیں پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم مسیح دجال کا قتل کریں گے۔ اس وقت اس کا ظہور ہو چکا ہوگا۔ یہ مسیح دجال کو قتل کریں گے، اور وہ اسلامی لشکر جو ہوگا امام مہدی علیہ السلام کا، وہ دنیا کے جتنے ظالم ہیں، جتنے ٹیررسٹ اور دہشت گرد ہیں آج کے، ان سب کو چن چن کر کے مارے گا۔ پوری دنیا سے برائیوں کا، ظلم کا، کفر کا، باطل کا خاتمہ کرے گا، اور بالخصوص یہ یہودی جو آج اس خطے ارض پر ظلم ڈھا رہے ہیں اور قہر بپا کیے ہوئے ہیں، ان دہشت گردوں کو چن چن کر کے مارا جائے گا۔ ایک ایک یہودی کا صفایا ہوگا، حتیٰ کہ یہودی بھاگ بھاگ کر کے، کہہ رہے ہیں حدیث پاک میں اس کا باقاعدہ ذکر ہے کہ یہودی بھاگ بھاگ کر کے کسی درخت کے پیچھے چھپیں گے، کسی پتھر کے پیچھے چھپیں گے، تو وہ درخت اور وہ پتھر پکارے گا کہ اے اللہ کے بندو، اے مسلمانوں، آؤ یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو ختم کرو، اس کا صفایا کرو۔ اس طرح چن چن کر کے ان ظالموں کو اور ان دہشت گردوں کو مارا جائے گا، ان کو ختم کیا جائے گا، اور اللہ کی پوری دھرتی کو ظلم، آتنک اور دہشت گردی سے پاک کر کے، صاف کر کے، اس کو عدل و انصاف سے بھر دیا جائے گا۔